نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وآل بيته وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. میرے لیے نہایت واجب الاحترام میرے برادر محترم سجادہ نشین دربار عالیہ نوریہ قدوسیہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ شاہ حامد نوری قدوسی دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے لیے نہایت واجب الاحترام مرحوم مغفور عدنان عطاری کے والد محترم، ان کے سسر صاحب چچا جان، اور میرے حلقہ احباب کے تمام احباب اور تمام ناظرین اکرام، میری جانب سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بیان نہیں کروں گا، میں بڑی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک اپنے عقیدے اور مسلک کے جوش کے ساتھ اس محفل میں یوں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اس محفل کی نسبت بغداد کے ساتھ ہے۔ یہ صرف عقیدے والوں کے لیے باتیں ہیں، ہم نسبت والے لوگ ہیں، چاہے وہ نسبت مدینہ کی ہو، چاہے بغداد کی ہو، چاہے اجمیر کی ہو، چاہے دربار قدوسیہ کی ہو، جہاں نسبت ہوگی وہاں ہمارے سر جھک جائیں گے، ہم ان نسبتوں کا احترام کریں گے۔ ہم نسبت والے ہیں اور نسبت والوں کے لیے باتیں ہیں۔ یہ میں نے اظہار خیال کرنا ہے، بیان نہیں کرنا۔ قرآن کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا، مشہور و معروف، سب اگر قرآن کی آیت کو نہیں پڑھ سکتے ترجمہ ضرور جانتے ہیں، جو مسلمان ہے وہ جانتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں جس میں اللہ نے جان ڈالی ہے، ہر اس چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کو موت آنی ہے، تو اس میں ہم بھی شامل ہیں، یعنی بطور انسان۔ اور پھر اس میں کیٹیگری کو اور مخصوص کر لو تو بطور اہل ایمان، اس پر پورا یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے۔ اہل ایمان رکھتے ہیں کہ ہر صاحب ایمان کو موت آنی ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہر
ہر ایک کو آنی ہے، اس کے لیے کوئی عمر کی قید بھی نہیں ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں حکم آ جائے وہاں بھی آنی ہے، بچہ پیدا ہوتے حکم آ جائے وہاں بھی آنی ہے، تھوڑا بڑا ہو گیا حکم آ جائے وہاں بھی آنی ہے، جوان ہو گیا وہاں بھی آنی ہے، بوڑھا ہو گیا وہاں بھی آنی ہے۔ جہاں حکم آ جائے جس عمر کے حصے پہ وہاں اس کو موت آنی ہے، موت آنی ہے۔ یہ سب سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو موت آتی ہے تو وہ موت آنا کچھ لوگوں کے لیے، اہل ایمان والوں کے لیے باعث خوشی ہو جاتی ہے۔ آنی تو ہے، اہل ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، نسبت والوں کی بات کر رہا ہوں۔ میرا کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہی میں کسی اور سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ یہاں سے لے کے تا حد نگاہ تک سبھی اہل نسبت والے ہیں، اور میں اتنا بھی یقین کرتا ہوں جس محلے میں بیٹھا ہوں وہ ایسے عاشقوں کا محلہ ہے جو اہل نسبت والے ہیں۔ تو یہ نسبت والوں سے باتیں ہیں کہ موت تو سب کو آنی ہے، بعد موتیں وہ ہیں جو باعث خوشی ہیں کہ موت آنا، لیکن وہ آئی اور کیسے آئی وہ باعث خوشی ہو گئی۔ موت آئی، ماں باپ کا سامنے چہرہ تھا، چہرہ دیکھتے ہوئے، استاد تھے، چہرہ دیکھتے ہوئے موت آ گئی، باعث خوشی ہو گئی۔ بعض موتیں باعث مبارک ہیں، اللہ کے راستے میں اس کے دین کی سر بلندی کے لیے، اس کے محبوب کی عزت و ناموس کی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، ان کی موت ان کے لیے باعث مبارک ہے۔ اور بعد موت آنا قابل فخر ہے۔ کسی نبی کے، کسی ولی کے قدموں پر موت آ جائے، وہ موت آنا قابل فخر ہے۔ لیکن یہ سن لیں اہل نسبت والے کہ ایک موت ایسی بھی ہے جس پر موت کو بھی فخر ہے، جس پر موت کو بھی فخر ہے، موت کو آنے پر بھی فخر ہے۔ کسی کی موت سلطان الانبیاء کے قدموں میں آ جائے، یہ سلطان الاولیاء کے قدموں میں آ جائے، تو اس کی موت آنے پر موت بھی فخر کرتی ہے، میں کتنی اچھی جگہ پر آئی ہوں۔ یہ صرف نسبت والے جانتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکتا۔ موت آنی ہے، آنی ہے، جو وقت لکھا ہے وہ اس وقت پر آنی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ آئی کیسے ہے، بات تو صرف اتنی ہے وہ آئی کیسے ہے۔ ان کے صاحبزادے کی زندگی جو وقت تھا قرآن کے مطابق، جو اللہ نے کہا ایک لمحے نہ آگے نہ پیچھے، ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے، نہ ایک منٹ آگے نہ پیچھے، نہ ایک دن آگے نہ پیچھے، جو وقت اللہ نے لکھ دیا اس وقت پر موت آ گئی۔ یہ تو حقیقت ہے کہ وہ آ گئی، آنی تھی، چاہے وہ پاکستان میں ہوتا، چاہے گھر پر ہوتا، بستر پر ہوتا، روڈ کے اوپر ہوتا، جہاں بھی ہوتا، جو وقت لکھا گیا تھا اس پر موت آ گئی۔ لیکن موت کو بھی فخر آ گیا کہ سلطان الاولیاء کے مزار پر آ گئی، کہ سلطان الاولیاء کے مزار پر آ گئی۔ جو یہ نسبتیں ہیں، ہم ان نسبتوں کے قائل ہیں کہ جب ایسی موت ایسے ولی کے قدموں پہ آ جائے تو ہمارا یقین ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں، وہ مغفور ہیں، وہ مغفرت کیے ہوئے ہیں، وہ بخشے ہوئے ہیں۔
وہ اعلیٰ درجات میں ہیں، اور ماں باپ کے لیے وہ قابل فخر اور قیامت کے دن ذریعہ نجات بھی ہیں، وہ ذریعہ نجات بھی ہیں۔ تو یہ جن کے قدموں پہ موت آئی ہے، یہ تو ہم آپ جانتے ہیں کہ کسی نے بڑا خوبصورت یہ مصرع کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، کہ غوث اعظم انبیاء اولیاء کے درمیان ان کا مرتبہ مقام کیا ہے، کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، کہ جس طرح انبیاء کے درمیان حضور علیہ السلام کا مرتبہ مقام ہے، اس طرح دنیا کے تمام اولیاء کے درمیان حضور غوث اعظم کا مرتبہ مقام ہے۔ حضور علیہ السلام سلطان الانبیاء ہیں اور حضور غوث اعظم سلطان الاولیاء ہیں۔ یہاں آپ کی ایک اور شان کو میں بیان کرتا ہوں۔ قرآن میں ایک سورہ ہے، ایک سورہ کوثر، کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اپنے حبیب کی شان میں، کہ بے شک اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ہر چیز میں کثرت عطا فرمائی، ہر چیز میں کثرت عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمایا، کہ اگر کسی چیز کی بھی کثرت دیکھنی ہو، خیر والی کثرت کی بات کر رہا ہوں، خیر والی کثرت کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کو اچھے نام سے یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، تو وہ ذکر کرنا یہ خیر والی سبب ہے، اچھا ذکر کرنا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی ذکر کے اندر کثرت عطا فرمائی، کہ دنیا میں آپ کے ذکر سے زیادہ کسی کا ذکر نہیں ہوتا، کسی کا ذکر نہیں ہوتا۔ چاہے آپ اس پر سرچ کر کے دیکھ لیں، پوری دنیا میں آپ کا ذکر خیر سب سے زیادہ بلند ہے، کیونکہ یہ بلند کسی اور نے نہیں کیا، نہ ہم نے، نہ آپ نے، نہ نعت خوانوں نے، نہ مقرر نے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ذکر بلند کرنے والی وہ ذات ہے جو بلندیاں عطا فرماتی ہے، وہ بلندیوں کا خالق ہے۔ اس نے اپنے حبیب کا ذکر اتنا بلند کر دیا جہاں بلندیوں کی بلندیاں بھی ختم ہے، اور سب سے زیادہ آپ کا ذکر دنیا میں ہے، آپ کو ذکر کثیر عطا فرمایا۔ اور پھر دوسری طرف دیکھیں کہ آپ کو معجزات کی کثرت عطا فرمائی گئی، کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3۔ نبی کی تعداد کتنی؟ انبیاء کی کم و بیش 1,44,000، لیکن مفسرین نے لکھا کسی نبی کو 13 سے زیادہ معجزات عطا نہیں فرمائے، کسی کو 1 دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو 5 دیے، 13 سے زیادہ معجزہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ تو وہی مفسرین لکھتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کو جتنے معجزے عطا فرمائے، وہ تمام کے تمام معجزے ذات مصطفیٰ میں جمع کر کے آپ کی ذات کو سراپا معجزہ بنا دیا، سراپا معجزہ بنا دیا۔ تو معجزات میں بھی کثرت، معجزات میں بھی کثرت آپ کو عطا کی گئی، معجزات میں بھی کثرت
آپ کو عطا کی گئی۔ اس طرح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمام دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، جن کی تعداد 1,24,000 کم و پیش ہے، تمام نبیوں کی امتیں صف بصف کھڑی ہوں گی حشر کے میدان میں۔ جس طرح نماز کی صفیں ہوتی ہیں نا، اس طرح کھڑی ہوں گی، اور کوئی چھوٹی موٹی صفیں نہیں ہوں گی، اربوں خربوں کی آبادی ہوگی، ان کی صفیں ہوں گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی مستند حدیث ہے، کسی بھی عالم سے پوچھیں، جو حشر کے میدان میں 1,24,000 انبیاء کی صفیں موجود ہوں گی، ان کی تعداد 120 ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ اور یہ 120 کتنی انبیاء کی ہوگی؟ سب کی ملا کے، حضور علیہ السلام سے لے کر پیچھے حضرت آدم جہاں سے ابتدا ہوئی نبوت کی، حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے 1,24,000 انبیاء جن کو منصب نبوت دیا گیا، جن کو امت عطا کی گئی، ان تمام 1,24,000 انبیاء کی صفیں 120 ہوں گی۔ اور مسلم شریف کے اندر لکھا ہے کہ ان میں سے 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہوں گی۔ 120 میں سے 80 صفیں حضور کی امت کی ہوں گی، اور باقی 40 صفیں 1,24,000 انبیاء کی ہوں گی۔ تو امت کے اندر بھی کثرت حضور کو عطا کی گئی، امت کے اندر بھی کثرت حضور کو عطا کی گئی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیا ہم نے آپ کو ہر چیز میں کثرت عطا فرمائی، آپ کو ذکر میں بھی کثرت دی، آپ کو معجزات میں بھی کثرت دی، آپ کو امت میں بھی کثرت دی۔ اگر یہ فیض کسی اور کو اس امت میں ملا ہے، وہ حضور کے بیٹے حضور غوث اعظم کو ملا ہے۔ اگر حضور کو کہ ذکر کے اندر اللہ نے انبیاء میں کثرت دی ہے، تو اولیاء میں حضور غوث اعظم کو کثرت عطا فرمائی ہے کہ آپ سے زیادہ کسی ولی کا ذکر نہیں، آپ سے زیادہ کسی ولی کا ذکر نہیں۔ اگر انبیاء میں معجزات کی کثرت ہمارے آقا کو دی ہے، تو کرامت کی کثرت ان کے بیٹے حضور غوث اعظم کو دی ہے۔ کہ اس سے زیادہ کرامت کسی ولی کی نہیں، اس سے زیادہ کرامت کسی ولی کی نہیں۔ یہ شان غوثیت بیان کر رہا ہوں کہ اگر انبیاء کے ذکر کے اندر کثرت ذکر آقا علیہ السلام کے پاس ہے، تو اولیاء میں ذکر کی کثرت ان کے بیٹے حضور غوث اعظم کے پاس ہے۔ اگر معجزات کی کثرت انبیاء میں آقا علیہ السلام کے پاس ہے، تو کرامات کی کثرت حضور کے بیٹے حضور غوث اعظم کے پاس ہے۔ اسی طرح اگر تمام نبیوں کی امتوں کے اندر امت کی کثرت آقا علیہ السلام کے پاس ہے، تو مریدین کی کثرت حضور کے بیٹے حضور غوث اعظم کے پاس ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور کو کثرت امت عطا کی گئی، حضور غوث اعظم کو کثرت مریدین عطا کیے گئے۔ نہ حضور سے زیادہ کسی کی امت ہے، نہ غوث اعظم سے زیادہ کسی کے مرید ہیں۔ جس طرف دیکھو حضور غوث اعظم ہی کے مرید ہیں۔ جس کو بھی جو کچھ فیض ملا ہے بغداد سے ملا ہے، بغداد سے ملا ہے۔ آخری ایک بات کر کے شان غوثیت بیان کروں گا۔ شان غوثیت قرآن کی ایک آیت، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ پوری قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ سنیں کہ عالم ارواح
علماء بیٹھے ہیں، آپ کو صرف میں غوثیت کی شان سمجھا کے جانا چاہ رہا ہوں، یہ کوئی عام نہیں ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کو سلطان الانبیاء بنایا، ولیوں میں سلطان الاولیاء بنایا، اور پھر یہ عام شخصیت بھی نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں، ان کے جسم کے اندر خون بھی حضور علیہ السلام کا، ان کے جسم کے اندر دودھ بھی حضور علیہ السلام کا۔ اس خون اور دودھ سے دو چیزیں بنتی ہیں، ہڈیاں بھی، وجود بھی، سب کچھ اسی سے بنتا ہے۔ اگر ایک طرف دیکھیں تو حضور کے سکے نواسے حضرت امام حسن، دوسری طرف دیکھیں ماں کی طرف تو حضور کے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین کی اولاد، حسنی حسینی سید نجیب الطرفین، سید نسب جس کو تمام امت نے مانا کہ حضور غوث اعظم نجیب الطرفین سید ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، فیض رضا، فیض قدوسیہ، المدینہ چل مدینہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے درمیان عالم اسلام کی مشہور معروف شخصیت صاحبزادہ جناب ساجد قادری نعت خواں تشریف فرمائے، نے خوش آمدید کہتے ہیں عدنان بھائی کی طرف سے، ان کے اہل خانہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ تو میں آخری یہ بات کروں گا، پھر ماشاءاللہ میں آپ لوگوں سے اجازت بھی چاہوں گا، کیوں مجھے جانا ہوگا، پھر یہ محفل کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں اس نسبت کو سن کر یہاں آیا ہوں، جو نسبت بتائی گئی وہ ہمارے لیے بڑی فخر والی نسبت ہے۔ ہم نسبت والے لوگ ہیں اور نسبتوں کو احترام کرتے ہیں، نسبتوں کو مانتے ہیں۔ میں نے شروع تقریر میں کہا میرا سارا بیان صرف نسبت کو ماننے والوں کے لیے، دوسروں کے لیے تو میں مخاطب ہی نہیں ہوں۔ تو وہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو وہ ایک بادشاہ تھا، جتنا وہ میں اس پر یہ ایک چھوٹی سی بات سناؤں کہ ہم جتنی بھی دلیل دے دیں، جتنا بھی کچھ کر لیں، صرف ہماری بات کو نسبت والے ہی مانیں گے، دوسروں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ ہماری وجہ سے اثر نہیں ہوگا کہ کلام میں اثر نہیں ہے، یا قرآن میں اثر نہیں ہے، یا حدیث میں اثر نہیں ہے، وہ کیوں نہیں مانتے؟ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، وہاں سے سمجھ جانا کہ وہ بیچاروں کی مجبوری اب نہیں مانتے۔ کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے شہزادہ، اس کو کوئی ایک دن میں عالم بنا دے۔ اب یہ کوئی طویز تو نہیں کہ گلے میں ڈالو اس کا اثر آ جائے اور شام کو عالم بن جائے، گھول کے پلا دو۔ اس نے کہا جو اس چیلنج کو قبول کرے گا، ایک دن میں عالم بنائے گا، اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا، اور چیلنج قبول کر کے نہ بنا سکا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اب کون آگے بڑھے؟ اب آگے کون بڑھے؟ وہ ہمارا نسبتی والا کوئی آ گیا، وہ ذہین ہوتے ہیں نا سارے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایک دن کے لیے مجھے دے دیں، میں اس کو عالم بنا دوں گا، اگلے دن آپ اس سے مناظرے کے لیے تمام علماء کو جمع کر لیں۔ تو جس نے یہ بات کہی
وہ جس نے چیلنج قبول کیا وہ غیر نسبتی تھا، یوں سمجھ لیں۔ اب ایک دن تک وہ اس کے پاس رہا، اگلے دن بادشاہ نے سارے عالموں کو بلا لیا، تخت لگا دیا، اپنے ساتھ شہزادے کو بٹھا دیا، سارے علماء بیٹھ گئے، وزراء بیٹھ گئے، درباری بیٹھ گئے۔ اب بادشاہ نے کہا بھائی میرا بیٹا عالم ہے، اب جو اس سے سوال کرنا چاہو یہ اس کا جواب دے گا۔ اب وہاں سے ایک عالم کھڑا ہوتا اور وہ کہتا اے شہزادے یہ مسئلہ فلاں فلاں اس طرح ہے، وہ کہتا میں نہیں مانتا۔ دوسرا عالم کھڑا ہوتا شہزادے یہ مسئلہ اس طرح ہے، وہ کہتا میں نہیں مانتا۔ بادشاہ خوش ہوتا واہ واہ میرا بیٹا اتنا قابل کہ وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں، ہو جاؤ۔ علماء کھڑے ہوتے رہے، ہر ایک پہ یہ جواب دیتا رہا میں نہیں مانتا۔ وہاں ہمارے جیسا ایک سیاںہ نسبتی مولوی بیٹھا تھا، ایک دم کھڑا ہوا، شہزادے سے کہنے لگا شہزادہ جو تیرے برابر بادشاہ بیٹھا ہے یہ تیرا باپ ہے؟ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ اب سکھائے یہ دیا گیا ہے، اب سکھا یہ دیا، ہم کہاں سے سکھائیں؟ ہم اپنوں سے بات کر رہے ہیں جو ہماری بولی سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، پوری آیت قرآن میں۔ اور مفسرین لکھتے ہیں اس دنیا کے بننے سے قبل جب نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ سمندر تھے نہ ہوا تھی، نہ چرند تھے نہ پرند تھے نہ انسان تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت ایک اللہ کی ذات تھی، یا جن کو پیدا کرنا تھا ان کی ارواح تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب ایک یہاں پر ہم سنیوں کو ایک بڑے نقطے کی بات سمجھاتے ہوئے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں، قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سب جانتے ہیں عالم ارواح میں جتنی بھی روحیں تھی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آخری آدمی جس نے آنا ہے ان تمام کی ارواح تھی، جس میں انبیاء بھی تھے، ولی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اہل ایمان بھی تھے جنہوں نے آ کر بننا تھا، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، سب ان میں سے سب ارواح کو ہٹا کر صرف انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، انبیاء کی ارواح کو جمع کیا۔ ایسے ہی ایسے ہی حضرت انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، اور پھر وہاں ایک جشن عید میلاد النبی کا جلسہ منعقد ہوا۔ بھائی جشن عید میلاد النبی میں کیا کرتے ہیں؟ حضور کا ذکر کرتے ہیں، ان کی عظمت بیان کرتے ہیں، ان کے قصیدے گاتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اس آیت کے تحت جہاں بھی میں نے بیان کیا وہاں یہی بیان کیا کہ سب سے پہلا جو حضور کا ذکر کا، حضور کی عظمت کا پہلا جلسہ منعقد کیا وہ خود اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں کیا، اور جس میں عام سامعین نہیں تھے اس عید میلاد النبی کے جلسے میں، وہ حضور کے ذکر کے جلسے میں عام سامعین نہیں تھے، وہاں جو سامعین تھے وہ انبیاء کی ارواح تھی، مقدس سامعین تھے، اور اس ذکر مصطفیٰ کے جلسے کا پہلا خطیب خود اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ تھا۔ اب میں جس طرف لانا چاہ رہا ہوں، جو میں نے پہلے کہا کہ حضور غوث اعظم کی شان کیا ہے، اس جلسے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے اپنے محبوب کے بارے میں ایک عہد لیا، وعدہ لیا، ایسے من وعدہ حلف، وعدہ لیا، جیسے ہم اوت جسے کہتے ہیں، وعدہ لیا، حلف لیا۔
اور اس کی ایک تفصیل ہے، اس میں نہیں جاتا. یہاں جو نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جب یہ وعدہ لے لیا کہ میرا محبوب آ جائے گا، تم اس پر ایمان لے کے آؤ گے، اس کی مدد کرو گے، یہ سارے وعدے ہو گئے. ٹھیک ہے، تم اس پہ اقرار کرتے ہو، تم اس پہ گواہی دیتے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں پختہ عہد لے لیا، جس کو قرآن نے پختہ عہد کہا، پختہ وعدہ، پختہ عہد. امام قسطلانی علیہ رحمہ اس آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ نقطہ میں اصل سمجھانا چاہ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں جس وقت یہ جلسہ منعقد ہوا، اللہ نے انبیاء کی ارواح سے عہد لیا. اتنے میں اس جلسے پر ایک نور چمکا جس سے وہ پورا انبیاء کا جو جلسہ تھا اس نور سے منور ہو گیا. سبحان اللہ. امام عسقلانی فرماتے ہیں تو انبیاء نے عرض کی باری تعالی جو ہم پر صاحبان بن کر یہ جو نور چمکا ہے یہ کس چیز کا نور ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے انبیاء، یہ میرے اس محبوب کا نور ہے جس کا وعدہ تم سے لیا جا رہا ہے، یہ اس کا نور ہے. یہ سن کر امام عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر کے حضور کا نور ہے، اللہ کے محبوب کا نور ہے، سلطان الانبیاء کا نور ہے، جن کا وعدہ ہم سے لیا جا رہا ہے. یہ سن کر امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نے احتراماً اپنی گردنوں کو جھکا لیا. اس کو کہتے ہیں میثاق نبوت. جہاں بھی آپ پڑھیں گے اس کو کہتے ہیں میثاق نبوت. تو نبوت کی جتنی بڑی چین آئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک، میثاق نبوت صرف حضور کے لیے لیا گیا کہ حضور کے علاوہ کسی نبی کے لیے گردن کو نہیں جھکایا گیا. اللہ اکبر. بے شک. حضور کے علاوہ کسی نبی کے لیے نبیوں کی گردنیں نہیں جھکی. اس کو میثاق نبوت کہتے ہیں. ایک یہ عالم ارواح میں میثاق نبوت تھا، دوسرا بغداد کی سرزمین پر میثاق ولایت تھا کہ قدمی ہاتھ علی رکبتی کلی ولی اللہ، کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. نعرہ تکبیر،